ماں باپ کی کرتا، کیونکہ نیکیاں جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے نام اعمال میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں ڈالے جاتے ہیں۔ مگر میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، تہمتیں ہم لگائیں، غیبتیں ہم کریں، الزامات ہم لگائیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج ہم سے کوئی محفوظ نہیں۔ جب دو لوگ بیٹھتے تو تیسرے کی شروع کر دیتے، تین بیٹھتے ہیں تو چوتھے کی شروع کر دیتے۔ ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ غیبت عورتیں کرتی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، غیبت تو مرد بھی کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، میں غیبت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی لوگ اتنے پارسا بنتے ہیں، غیبت کر کے بھی کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تو اور بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ اگر گناہ کے ساتھ احساس گناہ ہو تو پلٹنے کا راستہ ہوتا ہے۔ جب گناہ کے ساتھ احساس گناہ ہی ختم ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ میری مغفرت ہوگی۔ لوگ کہتے تھے وجہ، فرمایا الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام اعظم، آج یہ مرض ہم میں بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ ہماری زبان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ پڑوسی بھی محفوظ نہیں، بھائی بھی محفوظ نہیں۔ اچھا، یہاں تک غیبت کی تعریف میں حدیث پاک فقہا نے لکھا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک ام المومنین کے لیے کہا حضور ان کا قد کتنا چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ چھوٹے قد کی تھی تو میں نے کہا۔ آقا فرماتے یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے آقا ارشاد۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو غیبت کرتے ہیں وہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہیں۔ ایک تو زبان سے تکلیف دینے کا ایک ذریعہ غیبت ہے، دوسرا زبان سے تکلیف دینے کا ذریعہ چغلی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چغل خوروں پر جنت حرام کر دی گئی۔ زبان سے تکلیف دینے کا تیسرا ذریعہ گالی ہے، بلکہ گالی تو مسلمانوں کا، بعض مسلمانوں کا تقیہ کلام ہے، جبکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ گالی دے گا مجھے ڈر ہے کہ مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے بیٹوں کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی گالی دیتے ہیں، اور معاشرے میں بھی گالی۔ کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو گالی کھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اور فرمایا جب تم کسی کے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا گالی دینے کا ذریعہ تم بنے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں یہ بھی فرمایا کسی کے معبود باطل کو یعنی خدا کو برا مت کہو، وہ لاشعوری طور پہ پلٹ کر تمہارے خدا کو گالی نہ دے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا دوسری بات اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ زبان سے تو میں نے چند اشارے دے دیے، ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن ہاتھ سے تکلیف، مارنا یہ ہاتھ سے تکلیف ہے، دھکا دینا یہ ہاتھ سے تکلیف ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی، قتل کرنا الگ الگ انداز سے، بلکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ، کیا پیاری بات یاد ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان اتنا نیک، اتنا نرم مزاج اور اتنا اخلاق والا ہوتا ہے کہ اس کی سادگی کو دیکھ کر لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یعنی مسلمان اتنا بے ضرر ہوتا ہے، اس کو گالی دے وہ جواب نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ مروان نے امام حسن پاک کو گالی دی تو امام حسن نے پلٹ کر کے جواب کیا دیا، ذرا غور کریں۔ حالانکہ اس نے گالی مولا کائنات کو بھی دی، سیدہ فاطمہ کو بھی دی، امام حسن کو بھی دی، تینوں کو گالی، لیکن امام حسن کا جواب سنیں۔ فرماتے ہیں نمبر ایک میں تجھے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تو جیسا کہہ رہا ہے اگر ہم لوگ ویسے ہی ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر ہم ویسے نہیں ہیں تو اللہ تجھے معاف کر دے۔
غور کیجئے گالی کا جواب دیکھیں. امام حسن ماں کو گالی دی, باپ کو گالی دی, خود کو گالی دی, اور کیا فرما رہے ہیں جواب میں؟ گالی کا جواب دیکھیں. فرماتے ہیں اگر ہم ایسے جیسے تمہیں گالی دے تو اللہ ہمیں بخش دے, اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو اللہ تجھے بخش دے. اور رہی بات میں تجھے گالی اس لیے نہیں دوں گا, اگر گالی کے جواب میں نے گالی دے دی تو میرا اجر کم ہو جائے گا اور تیرا عذاب کم ہو جائے گا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بدلہ نہ لے, بدلہ تو وہی لے جسے منتقم حقیقی کہتے ہیں. غور کیجئے کنز العمال میں ایک روایت اور بھی ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہیں جیسے وہ بہت بھولا بھالا اونٹ, نکیل ڈالا ہوا اونٹ, کہ اس کو لوگ لے جا کر کے جہاں باندھ دے وہ بند جائے. لوگ اس کی سادگی کو دیکھ کر اسے احمق کہنے لگے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کل کے ماحول میں تو چراغ لے کر کے ڈھونڈیے, اس